السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے لیے صاحب نصاب کون ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس حدیث کو لائے ہیں جو ابن ماجہ کی ہے 3123، کہ جس شخص کو وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ اس سے حناف نے یہ رزلٹ نکالا کہ قربانی کرنا واجب ہے، جو کہ اتنی سخت بات ہے۔ اس کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے اگلی حدیث کے ساتھ۔ تو وہ نصاب کیا ہے جو قربانی کے لیے ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب ڈیفائن ہوا ہے اس کے ساتھ کہ کون زکوٰۃ دے گا، مگر قربانی کے ساتھ نصاب ڈیفائن نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا نصاب جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر کسی آدمی کے پاس اتنی وسعت موجود ہے کہ وہ ایک جانور خرید سکتا ہے یا اس میں حصہ ڈال سکتا ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے، یعنی کہ وہ اس سنت پر عمل کرے۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مقروض ہیں، قرض میں ہیں، ہم نے لون لے رکھا ہے، لہٰذا جنہوں نے لون لے رکھا ہوتا ہے، قرض ہوتے ہیں، قرض میں ہوتے ہیں یا مقروض ہوتے ہیں، تو ان پر قربانی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ مقروض تو آج کے زمانے میں ہر شخص ہے، بڑے بڑے بزنس مین مقروض ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں سے لون لے رکھا ہوتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر قربانی ہوئی نہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو کمیٹیاں ڈالتے ہیں، تیسری کمیٹی میں انہوں نے پیسے لے لیا اور اب وہ 10 کمیٹی اور دانی ہے، اس کا مطلب اب وہ اگلے 7 مہینے تک یا 10 مہینے تک اب وہ مقروض رہیں گے، تو اس دوران اگر بقرہ عید آ جائے گی تو وہ قربانی نہیں کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کے سارے اخراجات اگر آپ اپنے پورے کر رہے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی تو لہٰذا آپ قربانی کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس کی استطاعت یہ ہو کہ اس کے پاس آج پیسہ نہ ہو، مگر اسے یہ امید ہو کہ وہ بعد میں اس کے پاس پیسہ آ جائے گا، تو وہ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکے، اور اس کے پاس ایک دم سے اتنا پیسہ آ جاتا ہے، چاہے قربانی کے دن ہی، یعنی کہ عید کے دن ہی اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ جس سے کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، یعنی کہ حصہ ڈال سکتا ہو یا جانور خرید سکتا ہو، تو پھر وہ قربانی کرے، کیونکہ اس کا نصاب جانور ہی ہوگا کہ اگر جانور آپ خرید سکتے ہیں یا اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں تو پھر آپ ڈالیں، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، کہ جیسے کہ حناف کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ اس میں بالکل کلیئرلی مینشن ہے اس حدیث میں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی جانب سے قربانی نہ کرتے، کہیں لوگ اسے سنت نہ بنا لیں۔ ٹھیک ہے، تو واجبیت تو وہیں ختم ہو گئی، یعنی کہ کوئی شخص اسے چھوڑ سکتا ہے، جو کہ یہ 2 خلیفہ راشد سے مبنی بات ہے۔ مگر چونکہ اس میں تاکید اتنی زیادہ ہے کہ کسی کے پاس وسعت ہو تو پھر وہ ضرور کرے، اور اس کی نصاب میں نے آپ کو بتا دیا پہلے ہی کہ کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ کوئی بالکل ہی بیچارہ غریب ہے، جو آپ کو اس حدیث سے معلوم ہو جائے گا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پاس ایک بکری تھی جو دودھ دینے والی تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، وہ بھی کسی اور نے گفٹ کر رکھی تھی انہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی کہ وہ پھر بھی اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ میں اس کو کر دوں، اس کام کو، قربانی کو، کیا میں اس بکری کی قربانی کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ نہیں، اور ان کو ایک دوسرا آپشن بتایا جو ہمارے غریب ساتھی ہیں ان کے لیے یہ مفید بات ہے، کہ وہ جب عید کا، یعنی کہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ لیں تو اس کے بعد وہ اپنے بال نہ کاٹیں، یعنی کہ مانیے کہ آج 29 تاریخ ہے یا 28 تاریخ ہے،
تو 28 تاریخ میں اپنے وہ بال اور ناخن سب بنا لیں اور اس کے بعد نہ کاٹیں، چاند دیکھیں، اور پھر بھی جب کاٹیں تو وہ عید کے روز کاٹیں نماز پڑھنے کے بعد۔ اپنے ناخن، زیر ناف بال، مونچھیں پست کر لیں، اور اس کا نصاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب 27-28 تاریخ کو آپ نے بنا لیا تھا تو اب 10 تاریخ میں آپ بنا رہے ہیں، تو یہ معاملہ بالکل صاف ہے، اور ایسے لوگوں کو قربانی کا اجر ملے گا اس کے باوجود کہ انہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو انہیں کام کیا کرنا ہے؟ اپنے زیر ناف بال بنانے، ناخون بنانے، مونچھوں کو پس کرنا ہے، اور باقی بال اپنے اگر کٹوا سکتے ہیں تو وہ کٹوا لیں، جیسے کہ داڑھی کا بنانا ہے یا سر کے بال کٹوانا، تو اگر اس میں گنجائش ہے تو وہ بھی وہ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کام کر کے وہ قربانی کے معاملے تک پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے گا۔ تو یہ غربا کے لیے بھی ہے سب معاملہ، ایسا نہیں کہ بڑے لوگوں کو ہی ثواب ملے گا بلکہ غربا کو بھی ثواب ملے گا اگر وہ اس بات پر عمل کریں۔ اور یہی بات جو لوگ قربانی کرا رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے بال 28-27 تاریخ میں بنا لیں اور پھر عید کے دن بنائیں، جس دن قربانی کریں عید کی نماز کے بعد، تو انہیں بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہ تو خود قربانی بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسا آدمی جب اس کی قربانی ہو جائے، عید کی نماز ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنے بال بنوا لے، ناخن کاٹ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔